من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقي معه واحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بابرکت حدیث کا سہارا لیا ہے. جو حدیث میں نے خطبے میں پیش کی یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی اپنی کتاب میں، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور میت کو جب قبرستان لے کر جایا جاتا ہے تو میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں جاتی ہیں. میں آپ حضرات کا سامنے یہ مضمون اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں موت بہت زیادہ ہو گئی ہے. صبح ہوتی ہے ٹیلی فون آتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، شام ہوتی ہے خبر آتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. عجیب افراتفری کا ماحول چل رہا ہے اور دنیا کے اندر اس وقت عجیب حالات چل رہے ہیں. بڑے بھی مر رہے ہیں، چھوٹے بھی مر رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، غریب بھی جا رہا ہے، مالدار بھی جا رہا ہے، اور مومن بھی جا رہا ہے، غیر مومن بھی دنیا سے جا رہا ہے. ہر ایک عجیب افراتفری کا ماحول، عجیب دنیا کے اندر حالات چل رہے ہیں، اور ہر انسان یہ سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فیملی کے اندر کوئی بیمار ہو جائے اور وہ دنیا سے چلا جائے. تھوڑی سی بیماری کا خوف آتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اس بیماری یہ بیماری میری جان لیوا نہ بن جائے. ہے کہ نہیں؟ ایسی حالات ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. ہر آدمی یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حالت کے اندر ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے، ساری چیزیں یہیں پر رہ جاتی اور آدمی چلا جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے کہ نہیں؟ دنیا سے آدمی جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے. سکندر بادشاہ نام تو سنا ہے نا؟ سکندر بہت بڑا بادشاہ گزرا، بہت بڑا بادشاہ گزرا. سکندر بادشاہ نے وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد میرا جب جنازہ لے
لے کر قبرستان لے کر جایا جائے، فرمائے میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے کے باہر رکھنا۔ کیا کہا؟ میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے کے باہر رکھنا، میرے دونوں ہاتھوں کو کفن کے اندر باندھ مت دینا۔ گھر والوں نے کہا کیا وصیت کر رہے ہیں آپ، یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں کہ انتقال کے بعد جنازے کے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو رکھنا؟ فرمایا میں دنیا والوں کو نصیحت دے کر جانا چاہتا ہوں، میں دنیا والوں کو پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، اتنی بڑی حکومت کا مالک ہوں، اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں، لیکن آج دنیا سے جا رہا ہے تو کیسے جا رہا ہے بولو؟ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ پیغام دے کر میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسے عجیب حالات دنیا کے اندر چل رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ یہ وبائیں کیوں آتی ہیں؟ میں اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی کے اندر بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی قوم میں فحش شروع ہو جائے، جب کسی قوم میں فحش شروع ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، فرمایا جب ایسی چیزیں ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کیسی بے حیائیاں میں آپ کو بتاؤں، کیسی بے حیائی آج چل رہی ہے دنیا کے اندر، عجیب حالات چل رہے ہیں دنیا کے اندر۔ آدمی گناہ تو کر رہا ہے، غلط کام تو کر رہا ہے، لیکن غلط کام کا ویڈیو بنا کر پھر اس کو واٹس ایپ کے اوپر ڈال رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے۔ آدمی غلط کام کر رہا ہے، ویڈیو بناتا ہے اور پھر فون کے اوپر لوگوں کو بتاتا ہے، پڑھنا ننگا ہو کر غلط کام کر رہا ہے اور پھر ویڈیو بنا کر واٹس ایپ پر ڈال رہا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بے حیائیاں، زنا، گناہ عام ہو جائے، فرمایا اس قوم کے اوپر اللہ طاعون کو مسلط کر دیتا ہے۔ طاعون تو عام بیماری ہے، مشہور بیماری، لیکن آگے کا جو لفظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو یہ بیماری چل رہی ہے کورونا، کووڈ-19، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا، فرمایا کہ بے حیائیاں عام ہوگی، اللہ اس قوم کے اوپر ایسی بیماریاں نازل کرے گا اور ایسی بیماریوں کے اندر قوم کو مبتلا کرے گا۔ لم مزد فی اسلافہم، فرمایا ان کے گزرے ہوئے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہے کہ نہیں؟ آج ایسی ہی بیماریاں چل رہی ہیں، ایسی بیماری پہلے سننے میں بھی نہیں آئی، اور اب تو روزانہ کئی نئی بیماری آتی ہے، روزانہ کئی نئی۔ میرے بھائیو یہ کیوں آتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب زنا دنیا میں عام ہوتا ہے، بے حیائی عام ہوتا ہے، اور زنا کیوں عام ہوتا ہے معلوم؟ زنا عام اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نکاح مہنگا ہو گیا، نکاح مہنگا ہو گیا اور زنا سستا ہو گیا، اس وجہ سے آج زنا عام ہو رہا ہے۔ کیسے نکاح کتنا خرچہ ہو رہا ہے؟ ہمارے اکابرین میں آپ نے نام سنا ہوگا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، نام تو سنا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے عجیب حافظہ دیا تھا، عجیب حافظہ۔ میں جس مدرسے میں پڑھا ہوں ڈابیل، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل، پہلے زمانے میں دیوبند سے وہاں آ گئے تھے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا، میں جب ڈابیل پڑھتا تھا تو بڑے بڑے جو بزرگ لوگ ہوتے تھے ان سے میں نے خود سنا، فرماتے تھے کہ آپ انور شاہ کشمیری کو جانتے ہو؟ فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے انور شاہ کشمیری کو ڈابیل میں، فرمایا کہ اپنے کانوں کے اندر روح ڈالتے تھے، اتنے بڑے بڑے رونا پومڑا، آپ کے روح کے پومڑے کان کے اندر ڈالتے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ بڑے بزرگوں سے، گئے لوگوں کو جو ہوئی نہیں بے رونا، اس وجہ سے ڈالتے تھے کہ کسی کی غیبت کو نہیں کرتے تھے، لیکن کسی کی غیبت کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کانوں کے اندر روح ڈالتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، کوئی غیبت کر رہا ہوں،
وہ غیبت کی بات بھی میرے کان کے اندر نہ جائے، اس لیے میں اپنے کانوں کے اندر رو ڈال لیتا ہوں۔ وہ ہے علامہ انور شاہ کشمیری۔ 45 سال کے بعد نکاح کیا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 45 سال کے بعد۔ اللہ نے عجیب کا حادثہ دیا تھا، ایک چیز کو پڑھ لیتے تھے 40 سال تک وہ چیز بھولتے نہیں تھے۔ ایک کتاب پڑھ لی، 40 سال کی بات پوچھو کہ یہ چیز کون سے صفحے پر ہے، فوراً بتا دیں گے کہ اس صفحے۔ اللہ نے عجیب کا حادثہ دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں ہمارے اکابر امام بخاری کے بعد، امام بخاری کو جانتے ہو جنہوں نے بخاری شریف لکھی، فرمائے امام بخاری کے بعد اگر کسی کا حافظہ ہو سکتا ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری کا ہو سکتا ہے۔ 45 سال کے بعد انہوں نے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے کہ نکاح کریں گے، بچے ہوں گے، جھمیلے آئیں گے تو کتاب کو پڑھنے اور لکھنے میں دقت پیش آئے گی، ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین کی سوچ یہ ہوتی ہے تاکہ ہمارے پاس پڑھنے والے شاگرد طالب علم کو علم کا نقصان نہ ہو۔ ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن گھر والوں نے کہا کہ آپ کشمیر چلے آؤ، دیوبند میں پڑھاتے تھے، کہا کہ آپ کشمیر چلے آؤ، آپ کا ہم نکاح کرائیں۔ تو ان کے استاد تھے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتا چلا کہ گھر والے بلا رہے ہیں، تو کہا علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس گئے، کہا کہ میں نے سنا کہ آپ کو گھر والے بلا، کہا فوراً مولانا محمود الحسن دیوبندی اپنے ایک دوست جو حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کی کوئی لڑکی ہے جو بالغ ہو، نکاح کے لائق؟ کہ ہاں ہے۔ کہا کہ آپ کی لڑکی کا نکاح انور شاہ کے ساتھ کرا۔ مولانا انور شاہ کشمیری دیوبند کے اندر، دارالحدیث کے اندر ابو داؤد شریف پڑھا رہے تھے، درسگاہ کے اندر تھے، ابو داؤد شریف پڑھا رہے تھے، اور ایک عالم کو بھیجا اور کہا کہ انور شاہ کشمیری کو بلا لاؤ کہ مولانا بلا رہے ہیں۔ سبق پڑھاتے گئے اور کہا کہ آپ کا نکاح فلاں لڑکی اس کے ساتھ اتنے مہر کے اندر آپ کے نکاح میں تھی، آپ نے قبول کر لی؟ کہا میں نے قبول کر لی۔ کہا کہ جاؤ آپ کلاس میں جا کر سبق پڑھاؤ۔ ایسا نکاح ہوتا تھا کتنی سادگی کے ساتھ۔ کہا کہ جاؤ کلاس میں چلے جاؤ اور ابو داؤد شریف پڑھو، نکاح ہو گیا۔ آج ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا، جس کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، گناہ عام ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا، گناہ، فحش، بے حیائی عام ہوگی، وہ قوم انتظار کرے، اللہ اس قوم کے اوپر نئی نئی بیماریوں کو مسلط کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے مستدرک حاکم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا اور سود یعنی بیاج عام ہو جاتا ہے، وہ قوم خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے، وہ قوم خود اپنے اوپر عذاب کو دعوت دے رہی ہے، اللہ کے دعوت دے رہے اللہ کے عذاب۔ میرے بھائیوں، یہ جب گناہ عام ہو جاتے ہیں اللہ بیماریوں کو لاتے ہیں، وباؤں کو لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری بہنوں، یہ حالات یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور ایسے حالات کہ کعبۃ اللہ کے اندر طواف بند ہو جائے، ایسے حالات کہ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کی لالچ اڑ جائے، ایسے حالات کہ مزار اقدس پر میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، جہاں پر ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہو، وہ جگہ پر ہو جائے صلاۃ و سلام کے لیے۔ ایسے حالات آج دنیا کو آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان حالات کا ایک علاج یہ ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دوسرا علاج یہ صدقہ کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر صدقہ کرو۔ اور تیسری بات جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ خود اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، یہ اصل چیز ہے۔ آج یہ بڑوں نے یاد کر سے فوٹو نے یاد نہیں کر مذہب پیلا کیوں کر جون کوئی ہومن تمہیں، ارے سب کی بات چھوڑو، میں گنہگار ہوں، یہ اصل چیز ہے۔ ہمارے اکابرین کے واقعات کو آپ پڑھیں گے، حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ
بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے دہلی کے اندر، ان کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ حضرت دنیا کے اندر حالات ایسے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، حالات ایسے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضرت نے کہا کہ معلوم کپڑے اپنے لیے اور لے کر دہلی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کے پاس دعا کرانے آئے ہیں، ہم تو آپ کے پاس دعا کرانے آئے کہ آپ دعا کر دو اللہ ان حالات کو ختم کر کے بارش کو نازل کرے۔ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اصل گنہگار ہوں، میرے گناہ کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک رکھا ہے۔ میرے بھائیو ہر آدمی یہ سوچے میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، دوسروں کی بات چھوڑو اپنے سے شروع کرو، میں اصل گنہگار ہوں۔ اگر ہم اس طرح ہر آدمی خود اپنے اعتبار سے گنہگار سمجھے گا اور توبہ کرے گا، آٹومیٹک حالات درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔